ہیلو السلام علیکم دوستو، میرا نام علی رضا ہے اور میں آج آپ کو ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جو کہ حقیقت میں مبنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان کیا ہے اور کر کیا رہا ہے۔ انسان ایک اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نائب ہے جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوا ہے اپنے احکامات کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننے کے لیے۔ اور آج ہم ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہم پہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہم ایک دوسرے کا قتل و غارت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے۔ مارنے والا بھی مسلمان اور مرنے والا بھی مسلمان، قاتل بھی مسلمان، مقتول بھی مسلمان، اور ہم پہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے ہوگی؟ اور ہم اتنے دور جا چکے ہیں اللہ رب العزت سے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر تمام دنیا کے مسائل، کوشچنوں کے آنسر پڑے ہوئے ہیں، اور ہم اس کتاب کو طاقوں میں رکھا ہوا ہے، اسے کھولنے کی زحمت تک نہیں کرتے۔ ہم قرآن مجید کے ترجمے کو تو دور کی بات، اس کو پڑھنے کی بھی زحمت نہیں کرتے۔ اور آج مسجدیں ویران کیوں ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کا اللہ سے اعتماد اٹھ چکا ہوا ہے، اور ہم اللہ سے مانگنے کی بجائے فقیروں اور درباروں میں جا رہے ہیں۔ اور اللہ اس کے رسول کے احکامات کو ماننا ہی ہماری زندگی کا پہلا اول اہم ترجیح ہے۔ اگر ہم اس چیز کو، اللہ اس کے رسول کے احکامات سے دور ہے نا، تو ہماری زندگی کا اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور ہم یہاں اپنی زندگی فضول گزار رہے ہیں۔ اور یہ چھوٹی سی لائف ہے، انسان کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہی گزارے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، سب مخلوقوں سے بہتر مخلوق اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہوا ہے۔ اور آج ہم اپنی حقیقت سے دور ہو چکے ہیں، ہم اپنے آپ کو پہچاننے سے دور ہیں کہ میں انسان جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جس نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور وہی خون ریزی کر رہا ہے، انسان وہی قتل و غارت کر رہا ہے ادھر۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، اور اس دنیا میں انسان کا کوئی مقصد نہیں آنے کا۔ پیٹ پالنے کے لیے تو کام کرنا چاہیے، لیکن یہ پیٹ بھی دوزخ کی آگ سے بھرے گی، یہ پیٹ قبر کی مٹی سے بھرے گا، اور ہر انسان کو حبس لگی ہوئی ہے پیسہ اکٹھے کرنے کی۔ اور آج اگر ہم قرآن مجید کو پڑھنے والے بن جائیں، مسجد ویران آباد کرنے والے بن جائیں، اور اللہ کے احکامات ماننے والے بن جائیں، اور میں نہیں کہتا کہ اللہ کی مدد نہ آئے گی، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، بلکہ ضرور آئے گی، 100% اللہ کی مدد آئے گی۔ آج ہم سے اللہ کی مدد اس لیے اٹھ چکی ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو مانتے نہیں، اللہ کے طریقوں کے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے جو قرآن مجید کے اندر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ہیں، ان کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں۔ آج ہم نماز تو دور کی بات، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں اگر انسان صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگ جائے نا، تو وہ شکر نہیں کر سکتا، اور اس کی نعمتیں گن نہیں سکتا، اتنی بے شمار ہے۔ اور ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ناشکرے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اعتماد ہمارا اٹھ چکا ہوا ہے۔ سب سے ہمیں ضروری کام یہ کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کے اوپر اعتماد پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ذات ہے جو ہمارے تمام گناہوں کو بخشنے والی ہے۔ اللہ رب العزت تو فرماتا ہے، بندے مانگ تو صحیح، تو ایک بار مانگ تو صحیح، میں تجھے دیکھتا ہوں، دیکھ تو میں تجھے کیا کیا دیکھتا ہوں۔ وہ تو وہ ذات ہے، وہ اکیلی ذات ہے جو ہمارے تمام کوشچنوں کا آنسر دے سکتی ہے، کیونکہ ہم صرف اس کے سوا کسی سے نہیں مانگ سکتے۔ ان درباروں پہ جانا، اور ان مندروں پہ جانا، اور ان باباؤں پہ جانا، ان پیروں کے پاس جانا خدا کے لیے چھوڑ دے، اور ایک اللہ سے مانگنا شروع کرتے ہیں۔ میں 100% کہتا ہوں اگر سچے دل سے مانگو گے نا،
اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور وہ چیز دے گا. اور انسان ایک دوسرے کا قاتل کیوں بنا ہوا ہے؟ اس حبس کی وجہ سے، اس پیسے کی وجہ سے، جو کہ اس دنیا میں ہی رہ جانا ہے، کسی نے ساتھ لے کے نہیں جانا. اور خدارا اپنے احکامات کو اپنے طریقوں کو، اپنے معمول کو چینج کرو، اور اپنے معمول کو، اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق جوڑو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارو. اور سب سے مین وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرا ہے میں اس کا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ہو جانا ہی سب سے بڑی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ہونے کے لیے سب سے ضروری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا سب سے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ماننا، اور صحابہ کو ماننے کے ضروری ہے کہ ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، کیونکہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. اور سب سے آخر پہ یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بن جائے. جب ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد آٹومیٹک اسے آنا شروع ہو جائے گی. اور سب سے لاسٹ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے، کیونکہ یہ چینل صرف اور صرف میں نے آپ لوگوں کی